الف لام میم محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی ملک میں جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے، دشمن حملہ کر دے یا ظلم و زیادتی ہونے لگے، تو قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جنگ اور امن کے معاملات میں بھی قرآن پاک نے واضح اصول بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلح اور امن بہتر ہے، لیکن اگر کوئی قوم ظلم کرے، حملہ کرے یا لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دے تو پھر دفاع کرنا جائز بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت سے ہمیں ایک اہم اصول ملتا ہے کہ اسلام میں جنگ صرف دفاع کے لیے ہے، ظلم کے لیے نہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جنگ کے دوران بھی انصاف اور انسانیت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بے گناہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے اور کھیتوں کو تباہ نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں مسلمانوں نے جنگ کے باوجود اخلاق اور انصاف کو برقرار رکھا ہے۔ تیسری بات جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ اگر دشمن صلح کی طرف آئے تو مسلمانوں کو بھی صلح قبول کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل مقصد جنگ نہیں بلکہ امن قائم کرنا ہے۔ چوتھی اہم بات صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب مشکل حالات آئیں، جنگ یا آزمائش کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر کرنے اور ہمت نہ ہارنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات میں مایوسی کے بجائے ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پانچویں بات اتحاد اور بھائی چارہ ہے۔ جنگی حالات میں سب سے زیادہ ضروری چیز قوم کا اتحاد ہوتا ہے۔ قرآن مسلمانوں کو تفرقہ اور آپس کی لڑائی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حالات میں قوم کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیشہ انصاف، صبر اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو اسلام دفاع کی اجازت دیتا ہے، لیکن ظلم و زیادتی اور بے گناہوں کو نقصان پہنچانے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔